السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ معزز و محترم سامعین کرام اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں پر اس قدر رحیم و کریم ہے کہ اس نے راتوں میں سے بہت ساری راتوں کو اور دنوں میں سے بہت سارے دنوں کو اہمیت والا اور فضیلت والا قرار دے کر اپنے بندوں کو ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ انہی ایام میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت والا دن قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی، جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، قسم کھائی اور کہا کہ والفجر ولیال عشر، کی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ ہی سے اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی، اس کی اہمیت کے سبب، اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم کرتے چلے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن اس کی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نام اور اس کے صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی قسم کھائیں، اللہ کی قسم کھائیں، اس کی صفات کی قسم کھائیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اسی لیے کبھی اللہ نے عصر کی قسم کھائی، کبھی کسی اور چیز کی قسم کھائی، تو یہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی کہ والفجر ولیال عشر، کی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایام کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا
ایام العشر کہ دنیا کے افضل ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے. یعنی یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی اہمیت والے ہیں. تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کیا رمضان مبارک کے آخری عشرے کے 10 ایام سے بھی یا رمضان مبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں؟ چونکہ اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے. 3 عشرے ہیں جس کی فضیلت آئی ہوئی ہے. ایک محرم الحرام کے پہلا عشرہ، محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن، اور دوسرا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور تیسرا رمضان مبارک کے آخری 10 دن. یہ 3 عشرے ہیں جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا رمضان مبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے یا ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں سے بہتر ہے، لیکن رمضان مبارک کی آخری عشرے کی راتیں یعنی وہ 10 راتیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں سے افضل ہے. یعنی اس کے دن افضل ہیں اور اس کی رات افضل ہے، کیونکہ اس کی رات میں لیلۃ القدر آتی ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، اور اس کے دن میں یوم عرفہ آتا ہے، یوم النحر آتا ہے، اس لیے اس کے دن افضل ہے اور اس کی رات افضل ہے. تو یہ جن ایام سے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، یہ ایام بڑی فضیلت والے، بڑی اہمیت والے ہیں. ان ایام سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ سب سے افضل اور سب سے محبوب عمل اللہ رب العالمین کو اسی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے ہیں. جتنے محبوب ان دنوں کے اعمال اللہ رب العالمین کو ہے، کسی اور دن کے اعمال اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہیں. لہذا ان دنوں سے ہمیں مکمل طور پر اور پورے طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے. لہذا کثرت سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تلبیہ پکارنا چاہیے، ذکر و اذکار میں ہمیں مشغول رہنا چاہیے. ذکر و اذکار کے بہت سارے الفاظ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی پڑھتے رہیں. یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واپس جانا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، بڑی نرم ہے، اس کے اوپر شجر کاری کرنا بڑا آسان ہے. لہذا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان الفاظ کے ذریعے جنت کی زمینوں کے اوپر شجر کاری کی جا سکتی ہے. لہذا اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. صحابہ کرام جو نیکیوں کے بڑے حریص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز کیسا اختیار کیا کہ کلمتان حبیبتان، کہ 2 کلمے ہیں جو بڑے محبوب ہیں اللہ رب العالمین کو. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن وزن میں بڑے بھاری ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
تو ہمیں ان ایام کے اندر ان کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو ایام تشریق کے عصر تک مغرب تک اسے پڑھتے رہنا چاہیے. یعنی ذی الحجہ کا جب چاند دیکھیں تب سے لے کر کے اس کو 13ویں تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہمیں اسے پڑھتے رہنا چاہیے. اور خصوصیت کے ساتھ جب یوم عرفہ آئے یعنی عرفہ کے دن سے لے کر کے ایام تشریق کے اخیر تک خاص طور پر ان تکبیرات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ فضیلت ہے ان ایام کی، لہذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہی ایام کے اندر یوم عرفہ بھی آتا ہے. عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کہتے ہیں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو. ہر شخص اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے 9ویں تاریخ یہ عرفہ کا دن منائے گا. یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور اس دن حج کا سب سے عظیم اور سب سے اہم رکن وقوف عرفہ بھی اسی دن ادا کیا جاتا ہے. اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کرایا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا. تو عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن کی بڑی فضیلت ہے. اس دن روزہ رکھنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ و بعدہ، کہ اس دن روزہ رکھنا میں امید رکھتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کی 1 سال پچھلی اور 1 سال اگلی تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. تو یہ ایک روزہ ہے عرفے کا، اور اس کی اتنی فضیلت کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ حسین موقع ہے اور یہ عرفہ کا دن کل کا دن ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کل والے دن کو روزہ کے حالت میں گزاریں. اب یہاں پر ایک سوال اور لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کل کا دن چونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے یا ابتدا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، تو اب کیا کل جمعہ کا دن ہے اور عرفہ کا روزہ ایک ہوتا ہے، تو کیا ہم جمعہ کا دن جو عرفہ کا دن پڑ رہا ہے اس دن روزہ رکھیں یا کیا کریں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے جمعہ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا. اگر کوئی اس نیت سے جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے کہ زیادہ ثواب ملے گا تو وہ غلط ہے. ہم یہاں پر روزہ رکھیں گے عرفہ کا اعتبار کرتے ہوئے. تو عرفہ چونکہ جمعہ کے دن پڑ گیا اس لیے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی قباحت نہیں، اس لیے کہ ہمارا وہ روزہ عرفے کا روزہ ہوگا. اور عرفہ جس دن بھی پڑ جائے اس دن ہم روزے کی حالت میں گزارے کوئی دقت نہیں. اس لیے چونکہ بعض لوگ یہ سوال اس بار اٹھا رہے ہیں کہ جمعہ کا دن روزہ رکھیں یا کیا کریں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ عرفہ کا دن ہے روزہ رکھیں، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا. اسی طریقے سے ایام عشر یعنی ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، انہی میں یہ یوم النحر بھی آتا ہے.
اور یوم النحر کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام یوم النحر، کہ عظیم دن جو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، یا اعظم الایام الدنیا، کہ دنیا کی عظیم دن یوم النحر و ثم یوم القر، کہ یوم النحر کا دن ہے اور یوم القر یعنی 11ویں ذی الحجہ کا دن ہے. تو یہ دن بھی بڑی فضیلت والے ہیں. اچھا، یوم النحر جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے وہ 10ویں ذی الحجہ ہے. اور اس دن اللہ رب العالمین کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جانوروں کو قربان کریں، خون بہائیں. یہ اللہ رب العالمین کو 10ویں ذی الحجہ کا سب سے محبوب عمل ہے. لہذا طاقت رکھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے ہمیں قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. قربانی تو وہ عظیم عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں اس کو باقی رکھا. اور سب سے پہلی قربانی جو اللہ رب العالمین کے لیے پیش کی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے ذریعے پیش کی گئی. وہیں سے قربانی کی ابتدا ہوتی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل جن کے ذریعے سے قربانی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے اس کی تاریخ ملتی ہے. وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے. تو ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر دوسرے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ولادت ہوا کرتی تھی. تو اس دور کے حالات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس حمل کے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کرا دیا کرتے تھے. اس اعتبار سے قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا چاہیے تھا اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. مگر قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بنسبت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی. اس لیے قابیل کہنے لگا کہ میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا، میں اسی بہن سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. یہ قابیل اس پر اصرار کرنے لگا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، تم اللہ رب العالمین کی، تم دونوں اللہ رب العالمین کی جناب میں قربانی پیش کرو. جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حابیل کی بہن سے شادی کر لے گا. چنانچہ قابیل نے زرعی زمین یعنی زرعی پیداوار سے کچھ چیزیں، گیہوں یا کچھ چیزیں پیش کی، اور حابیل نے ایک دمبا اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کیا. اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی رہتی، آگ اس چیز کو کھا جاتی. چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی اور آسمان سے آگ آئی اور حابیل جو دمبے کی شکل میں اس نے قربانی پیش کی تھی اس قربانی کو آگ کھا گئی. یا بعض روایتوں کے مطابق آگ اس دمبے کو آسمان پر لے کر چلی گئی اور پھر وہی دمبا جنت کے اندر ٹہلتا پھرتا رہا اور حضرت اسماعیل کے بدلے میں وہی دمبا آیا تھا. یہ بھی ملتا ہے، علماء نے لکھا ہے. تو جب قربانی قبول ہوئی حابیل سے تو آگ آئی آسمان سے اور حابیل کی قربانی کو اس نے اٹھا لے گئی آسمان کی طرف، یا اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو یہیں سے قربانی شروع ہوئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ قربانی کسی نہ کسی شکل میں رائج رہی. لیکن اس کی کیا شکل تھی، اس کی کیا نوعیت تھی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ قربانی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے
تو اس دور سے لے کر کے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ آ رہا ہے، اور موجودہ زمانے میں جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں یہ قربانی حضرت عاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ٹہلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، یعنی ان کے باپ کے ساتھ کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، تب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اس بات کا حکم دیا کہ آپ میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو جان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوا کرتے ہیں وہ وحی کا حصہ ہوا کرتے ہیں، تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، یعنی خواب میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا حکم پا کر کے اپنے اکلوتے بیٹے بڑھاپے کے سہارے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، مگر اللہ رب العالمین کو مقصود کچھ اور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا مقصد تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے دنبا نکالا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو ذبح کیا، اور یہی قربانی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ تو یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو امت محمدیہ کے اندر بھی باقی رکھا گیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ قربانی کرتے رہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا تو پھر وہ قربانی نہ کرے، یعنی اس کا زکوٰۃ کے نصاب سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نصاب کا مالک ہوگا وہی قربانی کرے گا، جو نصاب کا مالک نہیں ہوگا وہ قربانی نہیں کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ڈھونڈیے کتابوں کے اندر کہ کیا اللہ کے رسول بھی کبھی زندگی میں نصاب کے مالک ہوئے؟ آپ کے پاس تو جو مال آتا تھا آپ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، آپ کے پاس کبھی اتنا مال ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے اور پھر اس کے اوپر حولان حول بھی گزر جائے، اس کے اوپر سال بھر گزر جائے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی نصاب کا مالک ہو اور پھر اس کے اوپر حولان حول گزر جائے، سال بھر گزر جائے۔ تو کیا ایسا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصاب کے مالک ہوئے ہوں اور اس کے اوپر حولان حول گزر گیا ہو؟ آپ نصاب کے مالک نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، اور اتنا تاکیدی حکم دیا کہ اگر کوئی شخص طاقت رکھنے کے بعد، استطاعت پانے کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا تو فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے وہ قریب نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب ایسا شخص نہ آئے۔ تو یہ تاکیدی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس لیے قربانی طاقت ہونے کے باوجود
اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ 2-2 4-4 جانور قربان کرنے سے بہتر یہی ہوتا کہ ایک جانور کر دیں اور باقی جانوروں کا پیسہ جو ہے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ یہ خرچ کی ایک دوسری سبیل ہے، آپ اس میں بھی کیجئے، مگر قربانی چھوڑ کر کے اس کو نہ کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 100 قربانیاں پیش کی، 60 اپنے ہاتھ سے ذبح کی اور 40 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرائی۔ تو یہ ترک نہیں پیش کیا جا سکتا کہ قربانی بہت زیادہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کم قربانی کر کے وہ مال غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیجئے اور رب کی رضا کے حصول کے لیے آپ قربانی بھی کیجئے۔ تو 10ویں ذی الحجہ کا سب سے عظیم عمل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کو کریں، قربانی پیش کریں۔ اب یہ ہے مسئلہ کہ آخر یہ قربانی ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتی ہے، یہ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے، ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے، ان میں سے چند ایک باتوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو قربانی جس چیز کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے شرک سے، کفر سے اور دیگر خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، موحد بن کر کے زندگی گزاریں۔ قربانی اس بات کا ہمیں درس دیتی ہے، قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر موحد بن کر کے رہیں، موحد بن کر کے زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں کسی بھی عبادت میں، چاہے وہ عبادت قولی ہو یا فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی عبادت کے اندر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہم جیے بھی تو اللہ کے لیے، مرے بھی تو اللہ کے لیے، اور نماز بھی پڑھے تو اللہ کے لیے، قربانی بھی کرے تو اللہ کے لیے، دعا بھی کرے تو اللہ سے، عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے بجا لائے۔ یہ قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں وہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نیک عمل کریں مگر رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ کریں تو وہ عمل بھی ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ سے واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ کوئی جانور ذبح کر دیا گیا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ذبح کر دیتا ہے، قربانی کر دیتا ہے، تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ دوبارہ اس کے بدلے میں قربانی کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک عمل وہی قبول ہو سکتا ہے جو رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ تو جو اس ترتیب کو اختیار کرے گا اس کی قربانی قبول ہوگی، اور جو پہلے قربانی کر دے گا اس کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے گا تو اس کی قربانی صرف کھانے اور پینے کے لیے ہوگی، اللہ رب العالمین کی جناب میں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے اور وہ سنت کو نہیں پا سکتا ہے۔
سیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد قربانی کرے فقط اصحاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ تو معلوم ہوا قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اس لیے کہ قربانی کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے قربانی سے؟ اللہ کو ہمارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہ قربانی ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم متقی بنے، ہمارے دل کا تقوی ہی تو اللہ کو پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، اس کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم متقی بنے، ہم ہر عمل کے اندر تقوی اختیار کریں، ہر قسم کے ریا سے، نمود سے، دکھلاوے سے گریز کرے، پرہیز کرے۔ اعمال چاہے کتنے اچھے کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے اندر ذرا سی بھی ریاکاری پائی گئی، دکھلاوا پایا گیا، تو اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی طویل ہے، بس اشارہ کرتا ہوں، آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنی اتنی نعمتیں دی تھی۔ اسی طریقے سے حافظ کو، اسی طریقے سے سخی کو لایا جائے گا، سب گنا دیں گے۔ عالم کہے گا ہم نے تیری راہ میں دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ حافظ کہے گا ہم نے بہت کچھ قرآن کو پڑھا، رات و دن پڑھا۔ سخی کہے گا کہ ہم نے تیرے راہ میں مال و دولت کو قربان کیا۔ مگر اللہ کہے گا کہ سب نے ریاکاری کی، سب کے وہاں دکھلایا تھا، تو بہت اچھا عمل ہے، مگر دکھلایا پایا گیا، سب کا عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اگر کسی عمل کے اندر ریاکاری پائی گئی، دکھلاوا پایا گیا، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے وہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، اس کو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ اور یہی قربانی ہم سے مطالبہ بھی کرتی ہے، جیسا کہ پہلے بتایا کہ ہم قربانی کرتے وقت اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو واقعی ہونا بھی اللہ رب العالمین کے لیے چاہیے، اس میں کسی کی خوشنودی مطلوب نہیں ہونا چاہیے، اس میں نامرئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، تب تو ہماری قربانی اللہ کی جناب میں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی کا مطالبہ ہے، قربانی کا تقاضا ہے۔ تو قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی اختیار کریں، اپنے اندر خلوص اور للہیت پیدا کریں۔ اسی طریقے سے قربانی ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں عمدہ مال خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مال جو ہماری نظر سے گزر چکا ہے، جو ہماری نظر سے جو مال گر چکا ہے، ہم اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیں۔ جو مال اب ہمارے نزدیک کسی قیمت کا نہیں، اس کو کسی غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں بچا، اس کو مسکینوں کو دے دیا جائے۔ جو مال اب ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کو فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، گھٹیا مال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ قربانی کے لیے جو جانور پیش کیا جائے گا وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا نہیں ہونا چاہیے،
وہ بہت زیادہ دبلا اور پتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کی سینگ نہیں ٹوٹی ہونی چاہیے، وہ دم کٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت زیادہ لاغر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو پابندیاں لگائی گئی کہ قربانی کا جانور تندرست ہونا چاہیے اور ہر عیوب سے پاک ہونا چاہیے، تو یہ شرائط لگا کر کے گویا ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ عمدہ مال ہونا چاہیے۔ اور اس بات کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی حکم دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکیوں کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی راہ میں تم اچھا اور پاکیزہ مال خرچ نہ کرو۔ تو قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جناب میں عمدہ مال خرچ کریں، عمدہ مال پیش کریں، جب ہر قسم کے عیوب سے پاک و صاف اور جو اپنے نزدیک محبوب مال ہو، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تب اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا، اور ایسے ہی پر اللہ رب العالمین نے ڈھیر سارے اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا۔ اسی طریقے سے قربانی ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم حلال کھائیں، حلال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حرام سے اجتناب کریں، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی جناب میں حرام کمایا ہوا مال خرچ کرنے سے ثواب نہیں ملتا، اسی طریقے سے اگر حرام مال سے کوئی شخص قربانی کے جانور کو خریدتا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حلال کھائے، حلال پہنے اور حلال ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، اور حرام یہ ناپاک اور نجس ہے، اللہ رب العالمین ناپاک اور نجس چیز کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال چیز اللہ رب العالمین کی جناب میں پیش کریں۔ اسی طریقے سے قربانی ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا برتاؤ کریں، وہ اس طریقے سے کہ جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم قربانی کرو تو اس سے پہلے تم اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ صَفْرَتَهُ، کہ تم اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ تم چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو گویا یہ حکم دے کر کے ہمیں اس بات کا پیغام پہنچایا گیا کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، شفقت کے ساتھ پیش آئے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ نرمی کی جائے۔ تو قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طریقے سے قربانی ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے عیوب سے پاک و صاف رکھیں، ہر گناہوں سے دور رکھیں۔ جس طریقے سے ہم جانور خریدتے ہیں قربانی کے لیے تو سب کچھ دیکھتے ہیں کہ ہر عیوب سے پاک ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کھانا ہے، کہیں لنگڑا تو نہیں، کہیں یہ بہت زیادہ دبلا پتلا تو نہیں، ان باتوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا جب ہم اس جانور کو جسے ہم قربانی کرنے کی غرض سے خرید رہے ہیں، اتنا ہمیں حکم دیا گیا اور ہم اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تو پھر قربانی کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم اپنی طرف دیکھے، اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھے، کہیں میرے اندر تو بہت سارے عیوب نہیں پائے جا رہے ہیں، تو اگر خود اس کے اندر عیوب پائے جا رہے ہیں تو پھر قربانی کا جانور ہی بے عیب ہو کر کے کیا ہوگا؟ جب اس کا خود دل عیب
پروردگار ہوگا، اور وہی شخص قیامت کے دن کامیاب ہو سکتا ہے جس کا دل پاک و صاف ہو۔ قرآن کے اندر کہا گیا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس دن تو فائدے میں وہی شخص ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے، جو پاک و صاف دل لے کر کے آئے، ہر عیوب سے، چغلی سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، دشمنی سے، بغض سے، ہر ایک سے پاک و صاف دل لے کر کے آئے گا، تو وہی شخص قیامت کے دن کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ تو قربانی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ عیب دار جانور ہی خریدے، بلکہ اپنے آپ کو بھی ہر عیب سے پاک و صاف کر لے۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری بات کہ قربانی جو ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا حکم پا کر کے پھر اس کے اوپر راضی اور خوش ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے جس بات کا مطالبہ کرے ہم اسے پورا کر کے دکھائے۔ اللہ رب العالمین نے آج ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا تو ہم اس کی جناب میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہم سے ہماری جان کا بھی مطالبہ کیا، ہم سے ہمارے مال کا مطالبہ کیا، ہم سے ہماری اولاد کا مطالبہ کیا، ہم سے ہمارے رشتہ دار کا مطالبہ کیا، تو انشاءاللہ جس طریقے سے اس کا حکم پا کر کے آج ہم اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اگر اس کا حکم ہوا تو ہم اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں گے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیں گے، اپنے محبوب چیز کو بھی اللہ رب العالمین کی جناب میں قربان کر دیں گے۔ یہ قربانی ہم سے ان چند چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور قربانی کا جو مقصد ہے وہ جب ان ساری چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو وہی شخص قربانی کے مقصد کو پا سکتا ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے، اور وہی قربانی کے اجر و ثواب سے آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اسی طریقے پر ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرما جس طریقے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہم قربانی پیش کریں اللہ تو ہم تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں مولا کریم تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین آج دنیا کے اندر مسلمان ہر طرف پریشان حال ہے، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔